نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور عظیم الشان مہینہ عنقریب آنے والا ہے، تو اس رمضان سے ہم کیسے بہتر سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا پھر رمضان کی ہم تیاری کیسے کریں، انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوستو، ہم اور آپ کچھ لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، جان پہچان کے لوگوں میں، جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ پچھلا رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا۔ تصور کریں کہ یہ رمضان جو آنے والا ہے، یہ اگر ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو تو کیا ہوگا۔ اس لیے اس تصور کے ساتھ ہم پوری کوشش اس بات کی کریں کہ یہ جو آنے والا رمضان ہے ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہو۔ اس کے لیے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کے سلسلے میں، اس کی برکتوں کے سلسلے میں ہم سنتے ہیں، لیکن غور کریں کہ یہ فضیلت اور برکتیں کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے ہے جو اس رمضان کی قدر کو پہچانے اور فضیلتوں کو حاصل کرنے کی، برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ورنہ جو شخص کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے اس کی زندگی میں رمضان المبارک کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں کرتا، بلکہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے سلسلے میں بد دعا فرمائی تھی اور حضور نے اس پر آمین کہا تھا۔ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے مگر اس کی مغفرت نہ ہو۔ یہ بد دعا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ تو جو شخص رمضان کی قدر کو نہیں پہچانتا یا پھر رمضان کی منصوبہ بندی نہیں کرتا، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پلاننگ نہیں کرتا، وہ خاص فائدہ اس رمضان سے نہیں اٹھا پاتا۔ ایک کسان کو دیکھیے، فصل حاصل کرنا چاہتا ہے تو موسم سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ کاروباری حضرات کو دیکھیں، بزنس کا سیزن آتا ہے تو اس سے پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں تاکہ سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو یہ رمضان المبارک ایک مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ تو مومن بھی اس نیکیوں کے بہار سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے، تو یہی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس پر غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پچھلی رمضانوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا کمیاں اور کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے پچھلے رمضانوں کو ضائع کر دیا، یا پھر یہ کہ جتنا فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے اتنا فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا۔ ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں اور کمزوریوں کو ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ ابھی رمضان کے آنے میں ہفتہ 8 دن 9 دن باقی ہیں، تو اس وقت تک ہم کوشش کریں کہ رمضان کی فضیلتوں کو معلوم کریں، کتابوں کے مطالعے کے ذریعے سے، یا پھر یوٹیوب کے اندر دیکھیں، ہزاروں تقریریں آپ کو ملیں گی، ان تقاریر کو سنیں ہم، رمضان کی کیا اہمیت ہے، فضیلت کیا ہے، برکات کیا ہیں، اس کا علم حاصل کریں اور یہ جانیں کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ ان معلومات کی بنیاد پر ہم رمضان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ معمول کے وہ کون سے کام ہیں جسے رمضان میں ہم چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر رمضان کے بعد کر سکتے ہیں، یا پھر رمضان سے پہلے اسے ختم کر سکتے ہیں۔ کاروباری حضرات ہیں، بزنس ٹورز ہیں، ان کے رمضان سے پہلے مکمل کر لیے جائیں۔ ہمارا بہت سارا وقت، خاص کر آخری عشرے کا وقت، عید کی شاپنگ میں گزر جاتا ہے۔ عید کی جو خریداری ہے رمضان سے پہلے مکمل کر لیں۔ رمضان کا جو راشن ہے، رمضان میں اس کے لیے وقت نکالنے کے بجائے رمضان سے پہلے رمضان کا راشن جمع کر لیں۔ صبح شام سحری اور افطاری کے لیے ہماری خواتین کا بہت سارا وقت گزر جاتا ہے، اس کی تیاری میں گزر جاتا ہے۔ تو کوشش اس بات کی جائے کہ کچھ ایسی چیزیں جو پہلے سے تیار رکھی جا سکتی ہوں، فریج میں سٹور کر لی جا سکتی ہوں، کہیں اور محفوظ کر لی جا سکتی ہوں، اسے تیار کر کے رکھ لیا جائے اور وہ وقت بچایا جائے۔ تو یہ جو بزنس ٹورز کا جو وقت ہے وہ وقت آپ کا محفوظ ہوگا، عید کی شاپنگ کا وقت آپ بچائیں گے، اور سحری اور افطاری کی چیزیں تیار کرنے کا بہت سارا وقت آپ کا پہلے سے بچ جائے گا۔ تو اس وقت کو ہم رمضان کے مقاصد کے حصول کے لیے صرف کر سکتے ہیں۔ رمضان میں دوپہر کے کھانے کا وقت ہمیں ملے گا، یعنی عام دنوں میں کاروباری حضرات ہیں، دوپہر کے کھانے کے لیے گھر جاتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس میں ملتا ہے، تو وہ وقت رمضان میں ہمیں فری مل جاتا ہے۔ تو اس وقت کے صحیح استعمال کے لیے کوئی منصوبہ بند پلاننگ کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کریں گے، تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، تجوید سیکھیں گے، قرآن حفظ کریں گے، ترجمہ سیکھیں گے، اس کے لیے کوئی پلاننگ ہم کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، ہماری پلاننگ میں، ہمارے منصوبے میں قرآن مجید کو خاص مقام ملنا چاہیے۔ قرآن مجید کیوں نازل ہوا؟ قرآن مجید کا مقصد نزول برکت نہیں ہے، بلکہ مقصد نزول ہدایت ہے۔ یقیناً قرآن مجید کی تلاوت سے برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کا وہ یہ کہ ہم اسے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں۔ تو اس کے لیے ایک تدبیر، ایک رائے میں یہ دے سکتا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں ہم کوشش کریں
کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہے یا پھر 30ویں پارے کی آخری پارے کی کچھ صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو نمازوں میں ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان صورتوں کے ترجمے کو یاد کرنے کا ہم پلان کریں، منصوبہ بنائیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں متعین کر لیں آپ، ترجمہ اچھی طرح یاد کیا جائے یا پھر کہ اس کے مفہوم کو اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نمازوں میں کھڑیں گے، نمازوں میں تلاوت ہوگی تو آپ کا ذہن نمازوں کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، نمازوں میں لذت آپ کو ملے گی۔ یہ منصوبہ ہم بنا سکتے ہیں۔ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ ہے، خدا کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان سے پہلے ایک منصوبہ بنا لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں مجھے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اتنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرنا ہے، خدا کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ مختلف سکیمز آ رہی ہیں، مریضوں کے علاج کے لیے سکیمز آ رہی ہیں، راشن کٹ کی سکیمز آ رہی ہیں، افطار کٹ کی سکیمز آ رہی ہیں، تو آپ یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ اتنی رقم مجھے اس رمضان میں اللہ کی راہ میں صرف کرنی۔ زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے آپ رمضان میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم کی پلاننگ آپ کر لیں کہ اتنی رقم مجھے اللہ کی راہ میں صرف کرنی ہے، وہ رقم آپ محفوظ کر لیں۔ اس طرح آپ رمضان میں مواسات کا حق ادا کر سکتے ہیں، ہمدردی اور غمخواری کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اپنی فیملی کے لیے لازماً وقت ہونا چاہیے، وقت ملنا چاہیے۔ ہماری پلاننگ میں فیملی کا بھی حصہ ہو۔ ہم دیکھیں کہ 2 سال پہلے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا، اس میں جو پہلا رمضان آیا تھا، اس رمضان میں مسجدوں میں جانے کا موقع نہیں تھا، ہم نے گھروں میں نماز باجماعت ادا کی، 5 وقتہ نمازیں، تراویح کی نمازیں، اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے تاخراتیں گزاری تھیں، اور ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، ڈسکشن کیا تھا، تفاسیر کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کا فائدہ ہمیں اس رمضان میں اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لازماً روزانہ کچھ وقت نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں 1 دن یا پھر کم سے کم آخری جو تاخراتیں ہیں، آخری جو عشرہ ہے، ان تاخراتوں میں فیملی کے ساتھ لازماً بیٹھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، گفتگو کریں اور عبادات کریں، اور قرآن مجید کی کچھ اہم صورتوں کو ہم سلیکٹ کر لیں، متعین کر لیں، اور اس کی تفسیر کا مطالعہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید ہماری فیملی کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گا، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ انشاءاللہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ آخری چیز جو مجھے اس موقع پر عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، اس سلسلے میں ایک پلاننگ ضرور کرنی چاہیے، اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہم اور ضروری چیز ہے، ضروری میسیجز آتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ہم اس میں گھس جائیں گے تو پھر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا، بلکہ ہم اس کے قابو میں آ جاتے ہیں، یہ چیز ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے سختی کے ساتھ ایک منصوبہ ایسا بنائیں کہ رمضان المبارک میں فیس بک اور واٹس ایپ کا استعمال کم ہوگا۔ ہم وقت متعین کر سکتے ہیں، صبح کے وقت یا پھر دوپہر کے وقت یا شام کے وقت، اس وقت میں ہم واٹس ایپ دیکھیں گے، اس کے علاوہ پورے دن کبھی بھی ہم واٹس ایپ کے اوپر نظر نہیں ڈالیں گے۔ اس چیز کی اگر منصوبہ بندی کریں گے، اس پر سختی کے ساتھ آپ اگر کاربند رہیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ کہ بہت سارا وقت آپ کا بابرکت وقت بچے گا، اور اس وقت کو آپ رمضان کی عبادتوں کے لیے یا پھر رمضان کے مقصد کے حصول کے لیے صرف کر سکیں گے۔ قابل احترام ناظرین، بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک چھوٹا سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس خاکے پر آپ رنگ بھرنے کی کوشش کریں، اس خاکے میں رنگ بھرنے کی کوشش کریں، اس سے اور بہتر آپ بنا سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں اس میں سے نکال سکتے ہیں اگر آپ کو بہتر محسوس نہ ہو، یا پھر کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن منصوبہ ضرور بنائیں، اور منصوبہ جب بنے گا آپ کا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تو اس منصوبے پر عمل کرنے کا عزم مصمم کریں، بھرپور ارادہ کریں۔ اگر آپ ارادہ کریں گے، عزم مصمم کریں گے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں مل سکا، کچھ رکاوٹیں آ گئی، کچھ پریشانی مسائل آ گئے اللہ کی طرف سے، آپ نے پوری کوشش کی لیکن عمل کرنے کا موقع نہیں مل سکا، تو آپ کے ارادے اور نیت کی وجہ سے انشاءاللہ اس منصوبے پر عمل کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیسے کی جائے، اس کے لیے اس پر غور و فکر کرنے کی اور رمضان کی منصوبہ بندی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنائے، اور اس رمضان کو ہماری دنیاوی بھلائی اور اخروی نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔